کے بعد دعا ہوتی ہے، پھر وطر پڑھتے، کئی وطروں کے بعد دعا، وطروں کے بعد مناسب ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور وطر جب باقی ہے تو اچھا خاصا حصہ باقی ہے۔ تراویح کے بعد دعا کرنا اور وطروں کے بعد نہ کرنا نامعقول بات ہے، نہایت ناموزون، اصول اسلام کی خلاف ورزی ہے۔ تسبیح تراویح کے علاوہ ذکر جاری رہتا ہے، جتنی دیر تسبیح لگتی ہے اتنی دیر ذکر جاری رہتا ہے، ذکر آہستہ۔ سبحان ذی الملک والملکوت بھی، مطلق سبحان اللہ بھی مفید ہے۔ اے ایمان والو وعدے پورا کرو پر فرمایا کہ بیان شروع کر دیا حلت اور حرمت کا، ان کے مابین ربط کیا ہے؟ یہ عہد ہے کہ جو حلال ہے ان کو حلال جانو اور جو حرام ہے ان کو حرام جانو، بندوں کی تحلیل اور تحریم کا اعتبار نہیں ہے، یہ عہد پورا کرو۔ ربط تو دو تین طرح میں نے بیان کیا، آپ کو خیال نہیں رہتا۔ قرآن کی تلاوت کرتے وقت طلباء ایک دوسرے کے پشت کے پیچھے بیٹھے رہتے، یہ جائز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس پگڑی باندھ کر نماز میں سجدہ زمین سے فاصلے پر ہو تو کیا سجدہ صحیح ہے؟ نہیں، پگڑی نماز کے لیے ایسی کیا کرو کہ کور امامہ سجدے کے لیے مانے نہ بنے۔ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا جائز ہے، سنت طریقہ ہے، یعنی سنت صلحہ۔ نماز جنازے میں درود شریف، وہ کون سا درود مراد؟ یہی درود جو ہم پڑھتے ہیں۔ اجرت لے کر تراویح پڑھنا جائز نہیں ہے، یہ غلط فتوی ہے۔ اجرت لے کر نہیں، تعظیم و تکریم میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یسلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم۔ یہ جو سزائے ہے کہ انہیں قتل کیا جائے اگر انہوں نے قتل کیا، اور ان کو سولی کر دیا جائے اگر انہوں نے خوف و ہراس پھیلایا، اور ان کے ہاتھ پیر کاٹے جائے اگر انہوں نے چوری کی ہو، اور ان کو جلاوطن کیا جائے اگر انہوں نے روئے زمین میں فساد ڈالا۔ ہر سزا ایک جرم کے مقابلے میں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ الامام مخیر ان شاء اکتفا بذالک و ان شاء جمع۔ چار سزائیں ہیں، قتل، سولی، قطعیت اور نفی فی الارض۔ تو چار سزاؤں میں سے قاضی امیر المومنین جو مناسب سمجھے یا لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے چاروں نافذ کر سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ یہ قتل اور یہ دنگا فساد، چوری اور ڈکیتیاں دنیا میں اس لیے ہے کہ لوگوں میں خدا خوفی نہیں ہے۔ جب تک خوف خدا نہ ہو امن قائم نہیں ہو سکے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور اللہ کے ڈرنے سے خوف پیدا ہوگا۔ تو جب وقت پر خوف ہوگا تو پھر سزائے دے کر ڈرانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ خوف پیدا کرنے کے لیے بھی اسباب چاہیے۔ بھئی کس طرح ڈرے؟ نماز پڑھے۔ کیسے ڈرے؟ مال کی زکوٰۃ دے۔ ڈر کامل کیسے ہوگا؟ روزے پورے رکھے۔ تو وابتغوا الیہ الوسیلہ، ڈھونڈو اللہ تک، خداوند تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے ذریعہ، وسیلہ۔ وجاہدوا فی سبیلہ، جہاد کرو اس کے راستے میں۔
لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ وسیلہ بہترین تو اعمال کا ہے، نیک اعمال مومن کا بہترین وسیلہ ہے۔ اب یہ کہ ہر شخص کا اپنا عمل وہ تو وسیلہ ہے، کیا کسی بڑے کا مقام اور مرتبہ وہ کسی کے لیے وسیلہ بن سکتا ہے؟ یہ مسئلہ اختلافی ہے معتزلہ میں، اور یہ مسئلہ اختلافی ہے بعض اہل سنت میں۔ معتزلہ نے انکار کیا ہے کہ ایک کا عمل دوسرے کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ میری نماز، میری زکوٰۃ، روزہ وہ میرے لیے ہے، اس سے آپ کو کیا فائدہ؟ آپ میرے اعمال کا وسیلہ کیسے اختیار کریں گے؟ یہ مسئلہ اپنی جگہ جواب دیا گیا ہے کہ معتزلہ کا یہ کہنا غلط ہے، اور ایک عمل دوسرے کا قائم مقام تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے فائدے کا انکار نہیں ہو سکتا۔ جس طرح عمل کوئی بھی کرتا ہے فدیہ ادا ہو جائے گا، کسی بھی نماز اور روزے کے بدلے میں کوئی بھی مسلمان کسی کا فدیہ دے سکتا ہے، کسی بھی مسلمان معذور کی طرف سے کوئی بھی غیر شخص ایمان والا حج بدل کر سکتا ہے۔ تو کسی درجے میں ایک عمل کا دوسرے کے لیے مفید ہونا شرعاً ثابت ہے، تو اعتزال کو جواب دیا گیا کہ وسیلے کا انکار ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرا اختلاف اہل سنت میں ہوا ہے، اور اس میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ، قاضی شوکانی، نواب صدیق قنوجی، قدماء میں سے محمد ابن عبد الوہاب نجدی، امام ابن الجوینی، قاضی عیاض، یہ حضرات کہتے تھے کہ وسیلے کی دعا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ معتزلہ والا اعتراض نہیں کیا، کہا ھذا الدعاء لم يثبت عن النبی وھذا الدعاء بالتوسل بأعمال الغیر لیس بمشروع فی القرون السالفہ المشہود لہا بالخیر۔ یہ اعتراض ایک فنی اعتراض ہے، رجال سے اور علم سے تعلق رکھتا ہے۔ سو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث میں اور آثار میں، بلکہ خود قرآن کریم میں اس کا ثبوت ہے کہ وسیلہ ہو سکتا ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہاں شاہ ولی اللہ نے الفوز الکبیر میں لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں جب اہل کتاب اور مشرکین میں جنگ ہوتی تو اہل کتاب کہتے اللہم انصرنا بنبی تبعثوا آخر الزمان، نبی آخر زمان کے وسیلے سے ہماری دعا قبول فرما۔ یہ روایت سند کے ساتھ مستدرک حاکم میں موجود ہے۔ یہ روایت سند جید کے ساتھ تفسیر فتح العزیز میں، اور انور شاہ کشمیری نے مشکلات میں اس کو بے اسانید جیدہ جلیلہ کہا ہے۔ اس لیے مماتیوں کا اشکال غلط اور بے علمی کا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس موضوع پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ الوسیلہ۔ تقی الدین سبکی نے اس کا جواب دیا ہے
شفاء السقام الی زیارت خیر الانام، اور زیارت النبی کے ضمن میں اس نے توسل پر کلام کیا ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود الحسن نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذیل میں لکھا ہے کہ اگر مقبولان بارگاہ کو غیر مستقل بالذات سمجھ کر ان سے استعانت ظاہری کی جائے تو یہ منع نہیں ہے، یہ عین خدا سے مانگنا ہے، یہ بھی وسیلے کی مشروعیت کی دلیل لکھی ہے۔ ہمارے ملک کے مشائخ جیسے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، انہوں نے بڑے شد و مت سے انکار کیا ہے۔ ان کے استاد مولانا حسین علی وسیلے کے قائل ہیں، سماع الاموات کے قائل ہیں۔ ہم حیران ہیں کہ یہ کس بلبوتے پر اتنا تشدد کرتے تھے۔ پنجپیر مولانا کے بیٹے نے بھی کتاب لکھی ہے، شیخ القرآن نے بھی البصائر لکھی، داغی مولانا نے اس کا جواب بھی دیا ہے البصائر کے نام سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تفسیر روح المعانی جو اس زمانے میں شائع ہو گئی عام، اور اس نے 8-10 صفحے میں دلائل انکار کے دیے، ان بزرگوں نے اس تفسیر پر اعتماد کیا ہے اور ان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ یہ بڑے مفسر ہے اور یہ قائل نہیں ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ آلوسی بغدادی روح المعانی میں آگے چل کر اسی بحث میں لکھتے ہیں وَإِنَّا لَا نَرَى بَعْثًا بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ بِأَن يُتَوَسَّلَ بِجَاهِهِ لِأَنَّهُ عَرِيضُ الْجَاهِ۔ ہم اس تمام بحث کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنے میں نبی یا ولی کا کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت بڑے مقام اور مرتبے کے۔ اور آگے چل کر آلوسی بغدادی نے تفسیر روح المعانی میں وسیلہ مانگنے کے طریقے بتائے، الفاظ لکھے، الہی اتوسل الیک بجاہ نبیک، الہی اتوسل الیک بحق نبیک، الہی اتوسل الیک بما ترحم عبادک الصالحین وانبیاءک المقربین۔ وہ طریقے بتا رہے واقعہ، یہ الفاظ کا ہے اور ایسا کا ہے، ایسا کا ہے اور ایسا کا ہے۔ اس لیے روح المعانی پر شیخ القرآن پنجپیر نے بھی لکھا ہے کہ سب سے زیادہ بحث اس نے کی، اور مولانا غلام اللہ خان مرحوم نے بھی، لیکن روح المعانی چھپی ہوئی کتاب آپ کے مدرسے میں سب موجود ہے، آپ دیکھ لیں یہاں۔ انہوں نے تو بہت طویل بحث جواز کی ہے، صرف 2 چیزوں کا انکار کیا ہے، ایک یہ کہ وہ جانتے بھی ہے متوسل کو، اور دوسرا یہ کہ کیا وہ دور سے سنتے بھی ہے جیسے بریلوی کہتے ہیں۔ ان دونوں غلط عقیدوں کا رد کیا ہے، یہ شرک اور کفر کے خیالات۔ گویا دیوبندی مکتبہ فکر کا جو وسیلہ ہے، جس کے قائل مولانا محمد قاسم نانوتوی ہے آب حیات میں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن ہے فوائد تفسیر میں، انور شاہ کشمیری ہے فیض الباری اور الف شذی میں، حکیم الامت مولانا اشرف علی نے ایک رسالہ لکھا ہے الوسیلہ فی الوسیلہ، پہلا وسیلہ سواد سے، دوسرا وسیلہ سین سے۔ یہ مواعظ کا ایک حصہ ہے، اور حکیم الامت نے لکھا ہے میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، وسیلے کا انکار کرتے ہیں، جبکہ اہل حدیث کے اکابر علماء سب قائل ہیں۔ الگ تحقیق توسل کی 2 قسمیں ہیں، ایک شرعیہ ہے اللہ سے مانگنا، نبی اور ولی کو ذریعے معرفت بنانا،
اور دوسرا وسیلہ شرکیہ ہے، ولی یا نبی کو غیب دان جاننا، عالم الغیب ماننا، متصرف و حاجت روا تسلیم کرنا، یہ کفر کا عقیدہ